ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. حاضرین محترم، آج جماعت ثانی کی 22 تاریخ ہے۔ آج ہی کی تاریخ کو نبی علیہ السلام کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مثال مبارک ہو۔ اسی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم آپ کی حیات طیبہ کے آخری ایام پر اور آپ کے وصال پر گفتگو کریں گے۔ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی آئے، رسول آئے، ذائقہ تو انہوں نے بھی چکھا ہے۔ یہ الگ سوال ہے کہ ان مقدس ہستیوں کی موت کا ذائقہ کیسا ہو۔ یہ تو وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے پاس موت آتی ہے تو موت بھی قیامت تک یہ فخر کرتی ہے کہ میں نے ان کی زیارت کی۔ حضرت عبداللہ المعروف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے گزشتہ جمعہ مبارک کے خطبہ میں یہ بات واضح کی تھی کہ آپ فنا فی رسول کے عظیم ترین منصب پر فائز ہو چکے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کے آخری ایام پر اگر نظر بنائیں تو جو حالات، کیفیات، واقعات کریم آقا علیہ السلام پر وارد ہوئے، اسی طرح کے واقعات و حالات و کیفیات آپ کی یار کار پر بھی وارد ہوئے۔ محبوب اور محب کا وجہ مرض ایک، محبوب اور محب کی کیفیات ایک جیسی، فکر بھی ایک ہے، آخری لمحات کی گفتگو بھی ایک جیسی ہے، آخری لمحات کے عوامل وہ بھی ایک جیسے ہیں، یہاں تک کہ محبوب اور محب کا مدفن بھی ایک ہے۔ کیا حجتیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں، کیا یگانگت ہے، کیا یک رنگی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اور یار غار کی پردہ پوشی اور وصال مبارک کا سبب زہر۔ اٹھائیے بخاری شریف جلد 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، لما فتحت خیبر اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو نبی علیہ السلام کی
گوشت بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ آپ کی اخلاق کریمانہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، جانتے تھے کہ اس میں زہر، پھر بھی لانے والے ایک عورت کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس کی دل جوئی کی خاطر آپ نے ایک لقمہ کھا لی۔ آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی کھا لی۔ تمام مسلمانوں کی پیاری ماں اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایام علالت کی آخری دنوں میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جو خیبر کے موقع پر مجھے زہر آلود گوشت کھانا پیش کیا گیا تھا اور ہم نے تھوڑا سا کھا لیا، وہ اس قسم کا تھا کہ خاص وقت گزرنے کے بعد اس کے اثرات شروع ہوں، وہ ساری حیاتی مجھے تکلیف دیتا رہا، میں نے کسی کے آگے بیان نہیں کی، لیکن عائشہ آج لگتا ہے کہ میری پیٹھ میں جو رگے اب ہری ہے اس کو اس زہر نے کاٹ دیا۔ پشت کے اندر ایک رگ ہوتی ہے، رگے اب ہر اسے کہتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ لگتا ہے اس رگے اب ہری کو اس زہر نے کاٹ کے رکھ دیا۔ اٹھائیے طبقات ابن سعد کہ ان الیہودا سمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سمت ابا بکر۔ طبقات ابن سعد والا لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو بھی اور آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہودیوں نے زہر دیا۔ وارثان علوم نبوت کا دعویٰ ہے، کیونکہ محبوب اور محب کی تکلیف اور بیماری کا سبب یہی زہر تھا، لہذا نبی علیہ السلام کی پردہ پوشی، صدیق اکبر کا وصال، دونوں یہ شہادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کی علالت کا آغاز درد سر سے ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی علالت کا آغاز بھی درد سر سے ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ محب اور محبوب کی کیفیات میں یگانت اور یک رنگی کیسی ہے۔ اسے مبالغہ کا نام نہیں دیا جا سکتا، حسن تعبیر کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کی اس قدر قریب آ چکے تھے، اتنا قرب پا چکے تھے کہ ان دونوں کی چال ڈھال، اطوار، عادات، طور طریقے ایک جیسے ہوتے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام بھی تقریباً 2 ہفتے شدید بخار کی حالت میں آپ نے گزارے۔ آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بخار کی حالت میں 2 ہفتے گزارے۔ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے جب دیکھا کہ اب نقاہت اور کمزوری اس قدر ہو چکی ہے کہ اب ہم نماز نہیں پڑھا سکتے، آپ نے اپنا مصلی صدیق اکبر کے حوالے کر دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب دیکھا کہ اب میں مصلی پر نہیں کھڑا ہو سکتا تو آپ نے امامت والا مصلی فاروق اعظم کے حوالے کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے آخری گفتگو اپنی صاحبزادی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ کے پاس بھی سرگوشیاں کرنے والی آپ کی صاحبزادی مسلمانوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا
نبی علیہ السلام نے بھی ماتھے پر پٹی باندھی ہوئی ہے اور آپ اپنے کاشان مبارک سے سہارا لے کر باہر نکل کے آپ نے 3 بار فرمایا کہ اسامہ کے لشکر کے روانگی کا آپ نے حکم دیا کہ اسامہ کو فوراً روانہ کیا جائے، اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا جائے، اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری دن تھا کہ حضرت مسنا نائب سالار عراق تشریف لائے، آپ کو پیغام ملا، آپ نے فوری اشارہ کیا کہ انہیں بولا، ان کی گفتگو سن کے حضرت عمر کو بلا کہ آپ نے حکم دیا میری روح اگر صبح نکل جائے تو سورج ڈوبنے سے پہلے، اگر مغرب کے بعد میری روح نکل جائے تو پھر سورج نکلنے سے پہلے نائب سالار عراق حضرت مسنا کی مدد کے لیے لشکر کو روانہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے بھی دنیا سے رخصتی فرمائی تو پیر کا روز تھا، یار غار بھی رخصت ہوئے تو پیر کا روز تھا۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس حیات ظاہری میں 63 سال کی زندگی پائی، یار غار کی بھی عمر مبارک 63 سال۔ تو یہ محب اور محبوب کے درمیان یہ تو ہمیں یک رنگی اور یگانگت نظر آتی، یہ واضح دلیل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی رسول کے عظیم ترین منصب پر فائز ہو چکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا ساری دنیا کو تسکین کا پیغام دینے والے حضرت عمر جیسے شخص کو آپ نے تسکین کا پیغام دیا، اب اے عمر اپنی تلوار میان میں کر لو، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ حی قیوم ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے بندہ پوچھی فرمائی تو صحابہ یقین نہیں کر رہے، خطرہ تھا کہ پوری امت کے گمراہ نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے حجرے مبارک میں آئے، کریم آقا علیہ السلام کے چہرے نبوت سے چادر کو ہٹایا، جھک کر میرے نبی کی پیشانی کو چوم لیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، باہر آئے تو اپنے عظیم ترین خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران آپ نے پوری امت کو تسکین کا پیغام دیا۔ صحابہ کو یقین ہو گیا کہ سیدہ آمنہ کے لال پردہ پوش ہو گئے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا سب کو تسکین کا پیغام دینے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی جدائی اور فراق کے صدمے کو ساری زندگی زندہ رکھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر پائے، روز بروز آپ کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے۔ ارے 2 سال 3 مہینے 11 دن آپ نے خلافت کا عرصہ گزارا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا کہنا ہر آنے والا دن آپ کو ارے کمزوری کی طرف لا رہا تھا۔ ایک دن آپ رب کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، ایک چڑیا کو اچھلتے کودتے پھرتے دیکھا، فرمایا چڑیا تو کتنی خوش نصیب ہے، ارے چھاؤں میں آ کے آرام کرتی ہے، درختوں کے پھل کھاتی ہے، تجھے موت آئے گی تو تجھ سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ کاش ابوبکر بھی تجھ جیسا خوش نصیب ہوتا، کبھی فرماتے کاش کہ میں ایک گھر کی مانند ہوتا جو کاٹ دیا جاتا یا کھا لیا جاتا۔ یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں، یہ درد کے الفاظ ہیں کہ آپ کے سینے پاک کے اندر نبی علیہ السلام کے ہجر و فراق و جدائی کا صدمہ اتنا عظیم تھا کہ ایک ایک لمحہ پیارے نبی کی ارے جدائی میں گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی نسبت اس طرح قائم ہو گئی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے بھی آخری
فرما دیا تھا. آپ کے یار غار نے بھی آخری دنوں میں آ کر فرمایا بیٹی مجھے دوائی مت پلاؤ. صحابہ اکٹھے ہو گئے. امیر المومنین آپ کو ہم کسی طبیب اچھے اور طبیب کو بلا لیتے ہیں. فرمایا نانا میرا طبیب تو میرے پاس ہے. میرے طبیب نے میرا حال دیکھ لیا. ایک صاحب بولے آقا بتائیے طبیب نے کیا کہا؟ آپ نے مسکرا کے جواب دیا. طبیب کہتا ہے انی فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں کر دیتا ہوں. میرا طبیب میرا اللہ ہے. اس نے مجھے دیکھ لیا، میرے حالات و کیفیات کو دیکھ لیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آخری ایام میں آپ کی بیٹی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کان میرے پاس لاؤ. ارے کان قریب لے کر آئی. اللہ کے نبی نے ایک بات کہے. خاتون جنت نے رونا شروع کر دیا. فرمایا بیٹی دوبارہ سر قریب لاؤ. میرے نبی نے دوسرا جملہ بولا تو حضرت خاتون جنت نے مسکرانا شروع کر دیا. بعد میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میرے اور میرے والد کے درمیان ارے رازداری کی باتیں ہیں، میں دنیا والوں پہ ظاہر کیسے کر دوں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کی وصال مبارک کے بعد ایک عرصہ گزرنے کے بعد تمام مسلمانوں کی پیاری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اے بیٹی فاطمہ بتائیے اللہ کے نبی سے آپ کی آخری باتیں کون سی ہوئی؟ اس خاتون جنت نے اپنی اماں جان کو یہ باتیں بتا دی. اور فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی میرے پیارے ابا جان نے میرے کان میں کہا اے بیٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا، وہ چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرے، لیکن اس نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کر لیا. میں سمجھ گئی میرے ابا جان اب چند لمحوں کے مہمان ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں جانے والے ہیں. ابا جان کی جدائی میں میں نے رونا شروع کر دیا، لیکن ابا جان نے جب میری آنکھوں میں آنسو دیکھے پھر مجھے اشارہ کر کے دوسری بات میرے کام میں یہ کہی اے بیٹی فاطمہ کیا کوئی بات برانی کچھ نہیں ہوگی کہ کل قیامت والے دن جنت کے اندر تمام جنتی مسلمان عورتوں کی تو سردار ہوگی. اور اسی طرح آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب آخری وقت آیا تو آپ کے پاس آپ کی پیاری صاحبزادی حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. صدیق اکبر نے اپنی بیٹی سے گفتگو فرمائی، آپ کے کانوں میں باتیں کی. اے میری پیاری بیٹی ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ 20 مسل کھجوریں میں نے تجھے ہبہ کی تھی، اگر تم خرچ کر بیٹھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تمہارے پاس موجود ہیں تو بیٹی وہی میرا ترکہ ہوگا. میرے مثال کے بعد اپنے بہن بھائیوں میں عزلوے شریعت اسے خرچ کر دینا، تقسیم کر دینا. اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارے باتیں بھی ابا جان کے سن رہی ہیں اور زاروں کا دارو ہو بھی رہی ہیں. میرے نبی کے یارے غار اپنی پیاری صاحبزادی سے فرماتے ہیں بیٹی یہ تو بتا نبی علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا تو دن کون سا تھا؟ جواب ملا سوموار کا دن تھا. فرمایا بیٹی آج کون سا دن ہے؟ ابا جان آج بھی سوموار کا دن ہے. تو ہلکی سی مسکراہٹ مانا کو دل لبوں پر آئی. فرمایا بیٹی یاد رکھنا آج میری زندگی کا بھی آخری دن ہے اور میں بھی اپنے نبی کی ابتدا میں اپنے رسول کی سنت کو ادا کرتے ہوئے آج دین کے روزی روانہ ہوگا. اے میری بیٹی یہ بتا نبی علیہ السلام کو ارے جو کفن پہنایا گیا وہ کتنی چادروں میں تھا؟ اماں عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں ساتھ رو بھی رہی ہیں. ابا جان نبی علیہ السلام کو 3 سفید سرو
نیچے بچھی ہوئی ہے، ایک کو میں نے دامن کے طور پر باندھا ہوا ہے، ایک چادر میں نے اوپر لی ہوئی ہے، بیٹا ان چادروں کو دھو لینا اور ان چادروں میں مجھے دفنا دینا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیب گر گئی۔ ابا جان ایسا جملہ مت بولیے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اگر یہ وقت آ گیا قدرت کا فیصلہ تو میں نیا کفن خرید سکتی ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا جو سونے کے پانی سے نکلنے والا ہے، فرمایا بیٹی مجھے انہی پرانی چادروں میں کفن دے دینا، اگر نئے کپڑے خریدنے کی تیرے پاس طاقت ہے تو ان پیسوں سے کپڑے خرید کر مدینے کے کسی یتیم کو پہنا دے۔ آج کے خلفاء، آج کے بادشاہوں کے لیے، وزرائے اعظم کے لیے جو کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں، مدینہ طیبہ کا قانون لانا چاہتے ہیں، پہلے مدینے والے کی سنتوں کو اپناؤ، مدینے والے کا چہرہ اپناؤ، مدینے والے کا لباس اپناؤ۔ آپ نے فرمایا بیٹی یہ ایک غلام مجھے ملا تھا کہ آنے والے سرکاری مہمانوں کی خاطر تواضع کرے، ایک اونٹنی بیت المال سے ملی تھی جس کا دودھ دو کر وہ بھی مہمانوں کو پیش کیا جاتا تھا، بیت المال سے ایک کمبل مجھے ملا جو 5 روپے، آج کی اصطلاح میں 5 روپے، اس وقت 5 درہم کا صرف خریدا گیا تھا۔ فرمایا بیٹی جب میری روح پرواز کر جائے یہ غلام بھی حضرت عمر کے پاس بھیج دینا، یہ اونٹنی بھی واپس بھیج دینا اور یہ کمبل بھی واپس لوٹا۔ جب یہ چیزیں واپس گئی حتی جوئلت دموعہ تسیل فی الارض، حضرت عمر کے بعد جب یہ پرانی چادر گئی، جب یہ غلام گیا حبشی، جب یہ اونٹنی گئی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنسو سے اتنے آنسو جاری ہوئے کہ زمین آنسو سے تر ہو گئی۔ حتی جوئلت دموعہ تسیل فی الارض، زمین پر جس طرح پانی بہتا ہے بغالے کی طرح اس طرح آنسو بہ رہے تھے اور آپ کی زبان پر الفاظ تھے، ارے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے جو تقویٰ جو زہد اختیار کیا آنے والی نسلوں کے لیے، ارے بہت بڑی علماء ڈال دی۔ اتنا متقی پرہیزگار کہاں سے آئے گا جس کے پاس اتنا تقویٰ ہو جو صدیق اکبر کے پاس؟ آخری جملہ کیا بولے؟ فرمایا بیٹی 2 سال 3 ماہ آج 11واں دن ہے، مجھے خلافت سنبھالے ہو، یا یہ نکتہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، ان تینوں خلفاء کے نام کے ساتھ امیر المومنین لکھا گیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 ماہ 11 دن آپ خلیفہ رہے، آپ کے نام کے ساتھ امیر المومنین نہیں لکھا گیا، صرف ایک ہی لفظ لکھا جاتا تھا، خلیفہ رسول اللہ، کہ یہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ آپ نے امیر المومنین کہلوانا گوارا نہیں کیا۔ آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں بدماش کہ آپ غاصب ہیں معاذ اللہ، خاتون جنت کا باغ فکر کھا گئے، وہ واپس لے لیا۔ ارے جو پوری امت کو سب کو دیتا ہے، میرے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جتنا مال صدیق اکبر کے مال نے جتنا فائدہ مجھے اور میرے اسلام کو پہنچایا ہے، اتنا فائدہ نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ صدیق اکبر سن رہے تھے اور رو رہے تھے، یا رسول اللہ ایسے جملے چاک نہ فرمائیے، میں بھی کس کا ہوں، آپ ہی کا ہوں، اور میرا مال بھی تو آپ ہی کا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کسی نے بھی مجھ سے نیکی کی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں اسے دے دیا، سوائے ابو بکر کے، اس کے احسانات مجھ پر اور اسلام پر اس قدر زیادہ ہے کہ میں ان کا بدلہ کفارہ نہیں دے پایا، قیامت والے دن میرا رب ان کا کفارہ ادا کرے۔ ارے جو خلیفہ رسول نے
وظیفہ مجھے ملتا تھا کھانے پینے کے لیے، گھر کے اخراجات چلانے کے لیے، اب تک وہ میں کتنا لے چکا ہوں۔ فلاں جگہ پر جو زمین کا ٹکڑا ایک پڑا ہے اسے بیچو اور وہ رقم و وظیفہ کو تنخواہ بھی واپس کرو۔ 6000 درہم بنے اس وقت حساب لگایا گیا، 6000 درہم۔ آپ فرماتے بیٹی آپ نے 2 سال 3 ماہ 11 دن میں نہ تو قیمتی لباس پہنا، نہ نرم و ملائم لباس پہنا، موٹا کھندرا لباس سے پہنا ہے ہم نے، اور وہ بھی جب تک پھٹ کر اس قابل نہیں ہو جاتا تھا کہ اب اس کو پیروں بھی نہیں لگ سکتا تو پھر ہم نے دوسرا لباس پہننے کی کوشش کی۔ ہم نے کوئی مکلف کھانا کبھی گھر میں نہ پکایا نہ کھایا، سوائے دال دلیا کے، جو کی روٹی کے علاوہ میں نے گھر میں کچھ نہیں کھایا، مگر پھر بھی میں جانتا ہوں جو وظیفہ بیت المال سے یہ دال دلیا کھانے کے لیے مجھے ملتا رہا وہ بھی واپس لوٹا دیا جائے۔ ارے جو ابو بکر صدیق ارے تم سے کفن تک نہیں مانتے، ارے تمہیں اونٹنی واپس کر دیتے ہیں، تنخواہ واپس کر دیتے ہیں، ان پر تم الزام لگاتے ہو کہ وہ باغ کھا گئے باغ فدا جس کے اندر 20 کھجوروں کے درخت تھے۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ غاصب تھے تو پھر مولا علی المرتضیٰ نے جب خلافت سنبھالی انہوں نے کیوں واپس نہیں لیا؟ وہ بھی تو خلیفہ رہے، کئی سال رہے، امیر المومنین تھے، ساری طاقتیں قوتیں سارے فیصلے کرنے کے اختیار آپ کے پاس تھا، پھر انہوں نے وہ واپس کیوں نہیں لیا؟ نہیں، مولا علی المرتضیٰ جانتے تھے کیونکہ صدیق اکبر خلیفہ تھے تو آپ کے مشیروں میں پہلا نام مولا علی کا آتا، صدیق اکبر کے مشیر رہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشیر مصطفیٰ رہے، آپ تو نبی علیہ السلام کے مشیر رہے، اور یہ منصب بھی میرے رب نے آپ کو عطا کیا۔ جبریل علیہ السلام آئے، آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے دوست ابو بکر کو آپ کا مشیر مقرر کر دیا۔ آج عمران خان کا مشیر ہو تو سینہ تان کے پھرتا، کتنا خوش ہوگا، لوگ اس کا دین اتباع، یہ مشیر ہے وزیر اعظم۔ ارے جو امام الانبیاء کا مشیر ہو، اور مشیر بھی ایسا کہ جسے دنیا والوں نے مقرر نہیں کیا، خود خالق کے کائنات نے جسے مقرر کیا، اس کی کیا شان ہو۔ مولا علی المرتضیٰ سے ایک بار کسی نے سوال کیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر حضرت عثمان کی خلافتوں کے ادوار بہت اچھے رہے ہیں، بڑی ترقی ہوئی، اسلام کی ترویج ہوئی، آپ کے دور جب سے آپ نے خلافت سنبھالی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد مار اڑائی یہی کام رہا، تو آپ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا ان کی حکومتیں اس لیے کامیاب ہوئی کیونکہ ان کو مشیر مجھ جیسا ملا، اور میری حکومتوں میں یہ فتنے اس لیے کھڑے ہوئے کیونکہ مجھے آپ لوگوں میں سے مشیر ملے، کوئی مجھ جیسا مشیر مجھے نہیں ملا۔ نبی علیہ السلام کے یار والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں دوائی پینے پلانے سے انکار کر دیا۔ میرے پیارے نبی نے اپنی امامت والا مصلی صدیق اکبر کے حوالے کر دیا، اپنی حیات طیبہ میں صدیق کو امام بنا دیا۔ مروا ابا بکر نے یصلی بالناس، ابو بکر کو میری طرف سے کہہ دو آج کے بعد وہی نمازیں پڑھائیں، ایک نماز، 2 نماز، 3 4 5 نہیں، 17 نمازیں میرے نبی کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ یہ اشارہ تھا کہ میں اپنی حیات ظاہری کیا، میرے رسول تو آج بھی حیات ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اب تو سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے رسول آج بھی زندہ اور حیات ہیں، اور اس کی حیات کو میں نہیں سمجھ سکتا، آپ نہیں سمجھ سکتے۔
کریم آقا علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری 63 سال حیات ظاہری کے آخری دنوں میں 17 نمازیں صدیق اکبر سے پڑھوائیں تاکہ میری پردہ پوشی کے بعد ابو بکر مصلی پر آئے تو کوئی آگے اعتراض نہ کر پائے۔ جب آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی، تو مولا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دینی معاملات میں، نماز جیسے معاملات میں جس کو ہم نے اپنا امام بنایا ہے، دنیاوی امور میں وہ ہمارے امام کیسے نہیں بن سکتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر جیسے لوگ کہتے تھے خیر الناس سید الناس سیدنا و خیرنا و حبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہم میں سے سب سے بہتر اور اعلیٰ خیرنا و سیدنا، اور ہم میں سے سب کے سردار ہیں وہ، و حبنا الی رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمرو بن عاص وہ جب نبی علیہ السلام نے ذات و سلاسل کے موقع پر امین بنا کر بھیجا لشکر کا، وہ واپس آئے تو انہوں نے 2 سوال کی۔ پہلا سوال، آقا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا اپنی بیوی عائشہ۔ سبحان اللہ۔ اس نے دوسرا سوال کیا، آقا میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، مردوں میں سے کون آپ کو زیادہ پیارا لگتا ہے؟ میرے نبی نے پھر مسکرا کے فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر۔ تم فیصلے کرتے رہو، میرے نبی تو فیصلہ فرما گئے کہ سب سے زیادہ پیارا مجھے ابو بکر ہے۔ مولا امیر مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں میرے نبی نے سر رکھا، بہت بڑی شان۔ کچھ دیر کے لیے صحابہ کے مقام پر نبی علیہ السلام نے آرام کرنا تھا، مولا علی نے اپنی جھولی بنا لی، آقا یہاں سر اقتصر، لیکن غار کے اندر 3 دن 3 راتیں کس کی گود میں میرے نبی کا سر رہا؟ بولیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اٹھائیے کوئی بھی کتاب سیرت اٹھا لیجیے، نبی علیہ السلام کے آخری زندگی کے لمحات میں جب نبی علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، آپ کچھ لمحے کے لیے آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی، اس وقت آپ کا سر اقدس کہاں تھا؟ ہر لکھنے والا لکھتا نبی علیہ السلام کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں تھا، اور آخری لمحات میں آپ اٹھ کر بیٹھے اور پھر اپنا سر عائشہ صدیقہ کے سینے کے اوپر رکھ لیا، اور اسی سینے کے اوپر رکھے آپ جنت کے مالک ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد از وفات کرامت مولانا اشرف علی خان تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء کے اندر درج فرمایا۔ جو بد مسئلہ کے بہت بڑے عالم، ان کی کتاب ہے جمال الاولیاء، میرے پاس موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا دوں۔ اس کے اندر صدیق اکبر کی کرامت لکھی، وفات کے بعد کی کرامت، عنوان باندھا بعد الوفات کا، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ جب میری روح برباد کر جائے، مجھے غسل میری بیوی اسماء بنت امیس نے، پانی میرا بیٹا عبد الرحمن ڈالے، نماز جنازہ عمر بن خطاب پڑھائے، اور پھر دفنانے کے لیے مجھے کہیں مت لے جانا، میرے نبی کے پاس لے کر میری طرف سے التجا کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یار ابو بکر حاضر ہے، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو
صدیق اکبر نے ساتھ یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا اگر تمہارے کانوں میں میرے رسول کی آواز آئے اجازت عطا فرما دیں تو مجھے میرے نبی کے پاس دفنا دیں۔ اگر جواب نہ آئے اجازت نہ ملے تو جہاں تمہارا من چاہے ابو بکر کو دفنا دیں۔ کیا عقیدہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ؟ صدیق اکبر کا عقیدہ کہ میرے رسول زندہ اور حیات ہیں، فریاد سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں، اور صحابہ کے عقیدے پر بھی قربان جاؤں جو جنازے کے بعد میت کو لے کر نبی علیہ السلام کے روضے کے پاس لے آئے اور پھر آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یار غار ابو بکر حاضر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو آپ کے قدموں میں دفنا دیا جائے، تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور قربت پاک سے ہم زندہ نبی کے قائل، اور یہ عقیدہ آج نہیں بنا، 1450 سال پہلے کا عقیدہ، صدیق اکبر کا یہی عقیدہ اور صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا۔ یہ عقیدہ نہ ہوتا تو آپ کی میت کو لے کر میرے نبی کے قبر مبارک کے پاس لے کر نہ آتے، یہ آوازیں نہ دیتے۔ یہ آواز دینا صحابہ کرام کا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا عقیدہ تھا ہم جس کو پکار رہے ہیں وہ زندہ حیات ہیں، وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ سینکڑوں نہیں لاکھوں مثالیں موجود ہیں۔ جمعہ کا ٹائم مجھے اجازت نہیں دیتا ورنہ میں گنتی کر کے بتا سکتا ہوں کہ کن کن ہستیوں نے میرے نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو قبر مبارک سے سلام کا جواب واپس آیا اور انہوں نے کانوں سے سماعت کی۔ نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک کے برابر صدیق اکبر کا سر رکھا ہے۔ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا۔ تم فیصلے کرتے رہو جنت کے، صدیق اکبر تو پہلے ہی روز اس مقام پر پہنچ گئے، جنت اور جنت کے وارث کے پاس پہنچ گئے، بلکہ اس مقام پر پہنچ گئے جو جگہ جنت سے بھی اعلیٰ۔ یہ جملہ بھی میرا نہیں ہے، اٹھائیے شامی اہل سنت فقہ حنفی کی معتبر ترین مستند ترین کتاب شامی اٹھائیے، اس میں لکھا ہوا کہ نبی علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا جنت سے بھی اعلیٰ ہے، عرش عظیم سے بھی اعلیٰ۔ صدیق کہاں پہنچے؟ اس جگہ پر جو جنت سے بھی اعلیٰ۔ شرم آنی چاہیے ناقد کو جو بکواس کرتا ہے ممبروں پر بیٹھ کر اور پھر باہر کے ملکوں میں بھاگ جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے جان بچا کر۔ انہیں شرم آنی چاہیے جو ان بد عقیدہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ میں اکثر اپنے نمازیوں سے ایک جملہ بولا کرتا ہوں، خدا را ایک فیصلہ کر لو دل میں کہ ہم کچھ بھی بن جائیں لیکن گستاخ نہ بنیں۔ ہر ایک کے لیے معافی ہے، ہر ایک کے لیے مہلت ہے، ہر ایک کے لیے ڈھیل ہے، گستاخ کے لیے معافی بھی نہیں، توبہ کی توفیق بھی رب چھین دیتا۔ اللہ کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرنا،
رب رب ہے، مخلوق مخلوق۔ سارے انبیاء سارے رسول مخلوق ہیں، خالق کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کو اللہ مانو اور نبیوں کے برابر کوئی نہیں، کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرنی۔ نبی کی آل اہل بیت اطہار ہوں یا نبی کے صحابہ ہوں، کسی کی شان میں گستاخی مت کرنا۔ آج ایک ٹولہ صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، روافض کا، اور ایک اہل بیت اطہار کی شان نہیں مانتا، خوارج کا۔ ہم سنیوں کو مبارک دیتے ہیں، نہ یہ خارجی ہیں نہ یہ رافضی ہیں، یہ اہل سنت و جماعت ہیں، نبی سے بھی پیار کرتے ہیں،